اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم معروف غزل گو شاعر، نظم گو شاعر جناب احمد فراز کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کا پیدائش کا سال 1933 ہے اور ان کی وفات 2008 کی ہے، 2008۔ سید احمد شاہ احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد شاہ برق تھا، جو خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ اس لحاظ سے فراز نے ایک ادبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ احمد فراز نے ایڈورڈ کالج پشاور سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں MA کیا اور کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ احمد فراز آزادی اظہار کے قائل تھے، یعنی فریڈم آف سپیچ کے قائل تھے کہ ہر شخص کو اپنی بات کرنے کا حق ہے۔ اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 2004 میں ملنے والا اعزاز حلال امتیاز انہوں نے اس بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی تھی۔ 2004 میں جنرل مشرف کی حکومت تھی تو انہوں نے بطور احتجاج اس اعزاز کو واپس بھجوایا تھا۔ اسی طرح کوہاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے۔ احمد فراز کی شاعری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا، شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہوگا۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا اور پھر اسے عوام و خواص کے ذہن میں مرتسم کرنا احمد فراز کے لیے بے حد آسان تھا۔ مرتسم کرنا یعنی نقش کرنا، بٹھانا۔ سہل ممتنع کیا ہے، یہ اس کی لیفٹ سائڈ میں دیکھیں، میں نے اس کو جو ہے ڈیفائن بھی کیا ہے کہ شعری اظہار کی اصطلاح ہے ایک ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش نہ ہو، سہل ممتنع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مومن خان مومن کا یہ شعر دیکھیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ سہل ممتنع ہے کہ اس سے زیادہ اس میں سلاست کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ اتنا پرفیکٹ اور گہرا شعر ہے۔ اچھا جی، تو ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے۔ سماجی ناانصافیوں پر، یعنی سوشل انجسٹسز، جس میں جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، امیر کے لیے ساری فیسیلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک غریب طبقہ جو عام طبقہ ہے وہ جو ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہے۔ پر احتجاج تقریباً ہر شاعر کا موضوع رہا ہے، لیکن احمد فراز کے ہاں یہ رنگ سب سے جدا ہے۔ ان کی شاعری کے 13 مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کچھ مجموعوں کے نام ہے، غالباً شاید سب کے ہی ہیں۔ تنہا تنہا، درد آشوب، نایاب، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پسنداز موسم، خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں، اے عشق جنوں پیشہ۔ اب یہ جس کتاب سے ان کی یہ غزل لی گئی ہے، اس کے کچھ اشعار اس نظم کے، اے عشق جنوں پیشہ، اس سے میں آپ کے لیے لایا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اے عشق جنوں پیشہ، جو زخم کا ایندھن تھا گلنار کیا ہم نے، وہ زہر بھی امرت تھا جی بھر کے پیا ہم نے، 100 زخم ابھر آئے جب دل کو سیا ہم نے، کیا کیا نہ محبت کی، کیا کیا نہ جیا ہم نے، لو کوچ کیا گھر سے، لو جوگ لیا ہم نے، جو کچھ تھا دیا ہم نے، اور دل سے کہا ہم نے، رکنا نہیں درویشہ، یوں ہے کہ سفر اپنا ہے خواب نہ افسانہ، آنکھوں میں ابھی تک ہے فردا کا پری خانہ، صد شکر سلامت ہے پندار فقیرانہ، اس شہر خاموشی میں پھر نعرہ مستانہ، اے ہمت مردانہ، صد خارہ و یک تیشہ، اے عشق جنوں پیشہ۔
اے عشق جنوں پیشہ.